کہ ہمارے خلاف یہ بھی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5771، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یوردن ممرد علی مسح۔ یہاں سب سے پہلے جو لفظ ممرد ہے اس میں خیانت ہے۔ ممرد اگر ممرد پڑھتا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رستہ نکلتا۔ ممرد یہاں اللہ کے فضل سے انہوں نے باب افعال بھی بتایا ہے کہ یہ باب افعال ہے۔ ممرد کا معنی کیا ہے، یعنی اپنے موقف پر کہ کسی کو اپنی بیماری سے بیمار کرنے والا، کسی کو اپنی بیماری سے بیمار کرنے والا۔ تو یہ کہ سرکار نے فرمایا جو بندہ بیمار ہو وہ صحیح بندوں میں داخل نہ ہو، جو بیمار ہو وہ صحیح بندوں میں داخل، باقی جو فکری بیمار ہو اسے بالکل نہیں داخل ہونا چاہیے۔ ویسے اس کرونا نے مسئلے کئی حل کر دیے۔ ہم کہتے تھے نا کہ کچھ لوگوں سے سلام نہیں لینا چاہیے، تو یہ بہت کہتے تھے کہ یہ نیرو مائنڈڈ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے مزاج دین کا کیا ہے۔ آج ایک جو ہے وہ جس طبقے سے ہم سلام نہیں لیتے وہ ایک وزیر اعظم کو جا کے سلام لینے لگا، اس نے پیچھے کر لیا۔ ممرد کا معنی اس نے کیا پہلا کہ جو بندہ خود بیمار ہے اور آگے اس کو یہ شان مل چکی ہے کہ وہ بیمار کرنے والا ہے۔ امرادہ یمردو، ممرد بیمار کرنے والا۔ ممرد ہر اس شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی مرض کنٹیجیس ہے، جو دوسرے کو منتقل ہونے والی ہے، جیسے کورونا وائرس ہے۔ تو فرمایا جس کے پاس ایسی مرض ہے کہ اس کی مرض دوسرے کو منتقل ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ کسی صحت مند آدمی کے ساتھ کانٹیکٹ نہ کرے۔ جبکہ یہ حدیث جو ہے اس کا معنی میں ان کو باحوالہ بتا دیتا ہوں، پھر آگے غلطی بتاؤں گا۔ یہ علامہ الصبیح بشرح الجامع الصحیح جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 379۔ ویسے ہمیں کوئی دعویٰ نہیں، لیکن انہیں دعویٰ ضرور ہے کہ سارے علم کے سمندر وہ پی کے اب ہضم بھی کر چکے ہیں۔ ممرض کا کیا معنی ہے؟ یہ کہتے ہیں صاحب الابل المراد، وہ بندہ کہ جس کے اونٹ بیمار ہوں، وہ بندہ کہ جس کے، اب بندے اور بندے کے اونٹ میں جسے پتہ نہ چلے، مجدد تو وہ یقیناً ہے۔ ممرد صاحب الابل المراد من امرض الرجل وقع فی مالہ المرض۔ امراضہ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود کسی کو بیمار کر رہا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مال میں بیماری آئی ہوئی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہے مسح، یہ بھی باب افعال ہے، مسحن، مسحن، اور ایک جنس کے دو آئے حرف، تو پہلے کا جو کسرہ ہے نقل کر کے ما قبل کو دیا اور ادغام کر دیا تو کیا بن گیا؟ مسحن۔ مسحن وہ بندہ ہے کہ جس کے جانوروں میں کوئی بیمار نہ ہو۔ اب یہ مقابلہ ہے آپس میں، ممرد مسح۔ ممرد وہ ہے کہ جس کے جانوروں میں سے کوئی بیمار ہو، مسح وہ ہے جس کے جانوروں میں کوئی بیمار نہ ہو۔ آگے جو مطلب ہے وہ تو بعد میں، لیکن یہاں کہ کتنا فرق ہے جانور کے مالک میں اور جانور میں، یعنی کسی کا جانور کچھ کھا جائے تو یہ تو نہیں کہ اس کا مالک کچھ کھا گیا ہے۔ اچھا جی، بہرحال آپ ان کی سن سکتے ہیں، وہ یہ ہمارے آئی ٹی والے نوجوان لوگوں کو بتا بھی دیں گے کہ ہم بلا وجہ نہیں کہہ رہے
لیکن یہ اب ہم اصلاح نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یقیناً اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، دین ہم میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں، ہم نہیں تھے دین پھر بھی تھا، نہیں ہوں گے دین پھر بھی چرچے ہوں گے۔ لیکن حالات حاضرہ کے لحاظ سے بڑے بڑے لوگ یقیناً ہیں، لیکن وہ جو چپ کا مسئلہ ہے میں اس کے بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کوئی پتھر کھانے کو تیار نہیں کہ ہر قسم کے فراڈیے سے پتھر کھائے، یہ اللہ کے فضل سے حصہ صرف ہمارا ہی ہے۔ اچھا جی، ممرض اگر اس میں باب افعال کا لحاظ رکھا جائے اور اس میں یہ قانون ہے حمزہ سلب کا ہو سکتا، تو پھر یہ معنی بنے گا کہ جو بیماری زائل کرنے والا ہے، بیمار کرنے والا نہیں، بیماری زائل کرنے والا ہے۔ اور اسی وجہ سے جدید عربی کے اندر چونکہ باب تفعیل کا بھی خاصہ سلب کا ہے، تو باب تفعیل کے لحاظ سے جو نرس ہے اس کو ممرضہ کہا جاتا ہے۔ اب ممرضہ کا یہ مطلب نہیں بیمار کرنے والی، شاید عمران خان والا ٹیکہ ہو تو پھر تو وہ ہو، تو ممرضہ کا مطلب بیمار کرنے والی نہیں، بیماری دور کرنے والی، یعنی گولی دوائی دے کے دیکھ بھال کر کے، تو وہاں سلب ہے۔ اور یعنی اگر کوئی تک بنتا، اگر اصول کی بات کی جاتی تو اس طرف جاتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بیمار خود بیمار کرنے والا ہے، باب افعال کا حوالہ دے کر، تو پھر یہاں دو غلطیاں ہیں اسی حدیث کے لحاظ سے، اس لفظ میں، اس معنی میں جو کر رہا ہے۔ کیوں؟ پھر آگے مسح جو ہے اس کا بھی تو یہی معنی کرنا پڑے گا۔ ممرض کا معنی ہے کہ جس کے مال میں کوئی جانور بیمار ہے، مسح وہ ہے کہ جس کے مال میں کوئی جانور بیمار نہیں۔ اب ممرض کا معنی اس نے کیا جو پہلا، دوسرا تو یہی کیا، پہلا جو کیا اس میں کیا کیا کہ جو خود کسی کو بیمار کرنے والا ہے، یعنی خود بیمار ہے، آگے جائے گا کسی دعوت میں جلسے میں تو بیمار کر دے گا، یہ جو اس نے اختراع کیا ہے، تو پھر ممرض کے مقابل کی سیٹ تو مسح کی ہے۔ تو ذرا وہ بھی بتایا جائے کہ وہ کون سی پرسنالٹی ہے کہ جس کا منصب قوم میں صحت بانٹنا ہے، تو پھر تو معاشرے میں کوئی ہلچل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ممرض ہے تو مقابلے میں مسح بھی ہے، ممرض بیمار کرے گا، مسح صحیح کر دے گا، تو پھر آئسولیٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں بنے گی، وہ دلیل ہی کوئی نہیں بنے گی، کیونکہ ممرض کا اگر معنی یہ کرنا ہے تو ادھر پھر مسح کو بھی مقابلے میں لانا ہے۔ یہ پہلی یعنی حدیث انکار کر رہی ہے کہ وہ معنی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، حدیث کے اندر لفظ ہے لا یوردن، یہ باب افعال ایک جگہ نہیں دیکھنا، ہر جگہ دیکھنا ہے۔ اور آدھا یوردو، اور آدھا، چلو ہمیں انگلش اس طرح کی نہیں آتی مگر یہاں تو ہم نہیں نہ جانے دیں گے۔ اور وہ روزانہ میری وہ ڈی چوک والی اتنے دنوں کی بھوک والی سناتے ہیں، وہ تو کوئی جنت کی بولی نہیں، ہم نے جنت کی بولی میں تمہیں الٹا کیا ہے۔ اور اب یہ اٹھا تو جواب دینا، وہ جس دن غازی ممتاز صاحب کے مسئلے پہ گرایا تھا، اب آ کس کو ہوش آ رہا ہے، اور اب پھر قبر تک نہیں بولے گا۔ میں لائیو کہہ رہا ہوں، تو اگر ہوتا نا ممرض تو پھر لفظ ہونا تھا لا یاردو، کہ جو بیمار کرنے والا ہے وہ صحیح لوگوں میں داخل نہ ہو۔ یہاں حدیث میں لا یاردو نہیں ہے، لا یوردو ہے۔ کیا ہے؟ لا، اور آگے پھر نون تاکید ثقیلہ، لا یوردن، لا یوردن، جس کا مطلب کیا ہے کہ ممرض جو ہے وہ کسی جانور کو وارد نہ کرے۔ یارد ہے خود داخل ہونا،
یورے دو ہے